تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر لوگوں کی دلوں کا پسندیدہ پروگرام لیے ایک بار پھر حاضر ہو چکے ہیں۔ ایک نئی صبح کا سہانا موسم ہے اور ہماری صبح بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہونی چاہیے اور ہماری شام بھی ذکر اللہ پر ہی مکمل ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک بہترین سکون بھی ہوگا اور بہترین سا لطف بھی ہمیں زندگی میں آئے گا۔ ناظرین اکرام، ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر آپ کو نعت مصطفیٰ، تلاوت قرآن کریم اور مبلغین کی بہترین گفتگو آپ تک پیش کریں، کسی خاص ٹاپک کے حوالے سے اور کسی اہم ٹاپک پہ ہم جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے پیارے مہمان شامل ہونے والے ہیں، ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے پیارے مبلغین بھی ہیں اور نعت خوان حضرات بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ قاری قرآن بھی موجود ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں، اپنے مہمانوں کو انوائٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آگے کی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا قاری قرآن ماشاءاللہ مولانا صوبان مدنی صاحب، ماشاءاللہ تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت؟ اللہ کا کرم آپ کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماشاءاللہ رکن ہند مشاورت حاجی شبیر صاحب، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ماشاءاللہ تشریف رکھیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جن کو ماشاءاللہ ریگولر دیکھتے ہیں اور بارہا اکثر ہی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہی شاید ایک نئی صبح کے پروگرام میں ماشاءاللہ شرکت فرماتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مظفر بھائی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ آئیے ناظرین کرام، آئیے تلاوت قرآن کریم کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک میں درود پاک کی فضیلت آپ کے سماعت کر دوں، آپ تک پہنچا دوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک جو ہے وہ دنیا میں بھی برکتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے، رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی جو ہے وہ کام آ رہا ہوتا ہے۔ بندے کو دنیا میں رہ کر جو ہے وہ جنت کی بشارتیں اور جنت کا دیدار بھی کرایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنا ضرور وقت نکالیے اور درود پاک کی کثرت کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے ہم تلاوت قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو خوب توجہ کے ساتھ، خوب اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کیجیے، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے تلاوت قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ الذی جمع مالا وعددہ،
جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا. يحسب أن ماله أخلده. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. كلا لينبذن في الحطمة. ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا. وما أدراك ما الحطمة. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی. انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ. بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں. صدق اللہ العظیم. آمین 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 آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب تلاوت قرآن کریم کرنے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلائیے، اور قرآن پاک خود بھی پڑھیں گے اور بچے بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی سیکھیں گے. اور صبح ہو یا شام ہو، بندہ صبح اٹھے نا تو کچھ تلاوت قرآن بھی کرے، اور نماز فجر پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اوراد و وظائف کا بھی سلسلہ رہے نا، تو انشاءاللہ زندگی میں زبردست سکون بھی ہوگا اور ہمارا دن بھی جو ہے نا وہ نیکیوں بھرا اسٹارٹ ہوگا. اور جب شروعات نیکیوں بھری ہوتی ہے نا تو پھر اختتام بھی نیکیوں بھرا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرین اکرام، آئیے تلاوت قرآن کے بعد چلتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. آئے نا مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے
کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نبی سب سے بالا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جل کے طلبوں کا دھوبل ہے آب حیات جل کے طلبوں کا دھوبل ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی اونچا سمجھیے جسے ہے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس جیسے اچھا ہمارا نبی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ
زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے پالا وہ آنا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو جو کچھ ملا ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی ملا ہے، چاہے دنیاوی چیزیں ہوں چاہے اخروی چیزیں ہوں، سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے ہی ملی ہیں۔ اور ناظرین اکرام، یہ بات انسان ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی اسے بھلائی مقدر ہو جائے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بھلائی ہی مقدر ہو۔ ہر بندہ کامیابی کی کوشش کرتا ہے اور کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا یہ ہمارے لیے باعث کامیابی ہے۔ یعنی اگر آپ باپ ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی حضور کی سیرت میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کامل والد نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کامل شوہر نہیں۔ اگر آپ تجارت کرتے ہیں، بزنس مین ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تجارت بھی کمال کی تھی۔ تو اگر آپ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ فرمائیں، اور اس نیت سے مطالعہ فرمائیں کہ جس فیلڈ میں ہوں یا جو چیزیں میں کر رہا ہوں یا جن جن چیزوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریکٹیکل لائف میں آ کر، ریئل زندگی میں آ کر ان تمام چیزوں کو اکمل اور کامل طریقے سے ادا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم کامیاب لائف جو ہے، وہ کامیاب زندگی جو ہے وہ گزارنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ناظرین اکرام، حضور کے اقوال ہوں، حضور کے افعال ہوں، حضور کی اخلاق و عادات ہوں، حضور کی تمام صفات ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے باعث نجات ہیں، باعث خیر و برکت ہیں۔ ہر چیز کو اپنانا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی بندے کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج ہم خاص طور پر ایک وصف کے بارے میں بات کریں گے، اور ایک پاکیزہ وصف اور ایک بہترین صفت جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے عفو درگزر، لوگوں کو معاف کرنا۔ لوگوں کو معاف کرنا کس پیارے اور کس سنہرے انداز میں ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کس انداز میں، کن کن جگہوں پہ کیسے کیسے لوگوں کو اور کیسے کیسے نافرمانوں کو معاف کیا ہے، آپ سنیں گے نا تو آپ کا دل انشاءاللہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید بھر آئے گا، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس عفو درگزر والی صفت کو سن کر اپنی زندگی میں نافذ کریں اور لوگوں کو معاف کریں۔ کہ دیکھیں نا کہ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، اور کہا بھی جاتا ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کہ انسان جو ہے نا وہ خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور زندگی میں آئے ہیں تو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور جب برتن ایک ساتھ ہوتے ہیں تو آوازیں بھی بلند ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ پرابلمس کہیں نہ کہیں کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو پرابلمس ہوتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جہاں دوسروں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہمیں معاف کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے کہ بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، معافی کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، اور ماتحتین میں سے اگر کوئی معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو انسان کا مزاج جو ہے نا وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اور معاف کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔
والد ہے تو وہ اپنی اولاد کو معاف نہیں کر رہا ہوتا، استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو معاف نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے باس ہے تو اپنے امپلائیز کو معاف نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ کئی ساری جگہوں پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پر معاف کرنا چاہیے بندے کو وہاں پر وہ معاف نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بندے کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ جیسے سامنے والے سے غلطی ہوتی ہے ویسے اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور دن بھر میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان تمام غلطیوں کے اندر بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں فرما رہا، ہماری جو ہے نا وہ ہمیں روزی بھی دے رہا ہے، ہمیں ساری چیزیں بھی دے رہا ہے، ہمیں ساری نعمتیں بھی مہیا کر رہا ہے، سانس بھی برابر چل رہی ہے، پارٹس آف باڈی بھی برابر ورک کر رہے ہیں، ہمارے کام کر رہے ہیں، اور چیزیں جو ہے وہ اسموتھلی چلتی جا رہی ہیں، اور بندہ ایک طرف یہ بھی غور کرے کہ وہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہا ہے لیکن کسی نعمت میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اتنا معاف کرتا ہے اور معاف کر رہا ہوتا ہے، تو بندے کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، تو ہمیں بندوں پر کتنا معاف کرنا چاہیے، ہمیں بندوں کو کتنا معاف کرنا چاہیے۔ یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن کو ہمیں ماتحت بنایا گیا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور کس انداز میں کن کن مواقع پہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بڑھیں گے مظفر بھائی کی طرف۔ مظفر بھائی سب سے پہلے تو یہ اس چیز کو ہی کلیئر فرمائیے گا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ عفو درگزر، تو عفو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹف ورڈ لگتا ہے، ہارڈ جو ہے وہ ورڈ لگ رہا ہوتا ہے، تو پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کیجیے گا کہ بھئی یہ ہے کیا، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے معافی کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعظم بھائی، عفو جو ہے نا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ معاف کر دینا، لوگوں سے درگزر کرنا، اچھا، اسی طرح بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا، اور اگر کسی کا گناہ ظاہر ہو جائے، عیب ظاہر ہو جائے تو اس کو چھپا دینا، یہ بھی معنی میں آتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں اس سے مراد ہے کسی کی زیادتی و برائی پر انتقام کی قدرت و طاقت کے باوجود انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی انتقام کی ان کو قدرت نہیں ہے، کوئی شخص سامنے والا ایسا ظالم و جابر ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اس سے انتقام نہیں لے سکتے اور وہ چیز حاصل ہی نہیں ہے، تو اب وہ ویسا شخص کیا کرے گا؟ خاموش ہی رہے گا کہ بھائی میں کچھ کر تو نہیں سکتا ہوں، جانے دو۔ مطلب معاف کرنا ہے تو کہاں؟ ہاں، لیکن جو شخص پورے انتقام کی قدرت رکھتا ہو، اس کے ساتھ ایسی سورس ہو، ایسی اپروچ ہو، اس کی بات سنی جا رہی ہو، پورا اختیار اور پوری طاقت اس کو ملی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ معاف کر دے، کیا بات، اس کے بعد وہ انتقام نہ لے، تو یہ حقیقی معافی ہے۔ کیا بات، اور اس کی ایک مثال جو ہے نا امیر اہل سنت کے ایک واقعے میں بھی الحمدللہ ملی تھی کہ کسی نے جو ہے آپ کے ساتھ بد سلوکی کی تھی، آپ پر جو ہاتھ اٹھا دیا تھا، تو امیر اہل سنت نے اپنے جو دیگر جو مریدین تھے، جو ساتھ میں مبلغین تھے، آپ نے ان کے سامنے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، کیا بات، جنہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا میں نے معاف کر دیا۔ اور معافی کی تعریف آپ نے ایک اور مزید ایڈیشن اس میں آپ نے فرمایا کہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے نا کہ اب آئندہ اس کا تذکرہ بھی نہ کیا جائے۔ صحیح، یعنی ایک بندہ تو کہے کہ میں نے معاف کر دیا اور پھر وہ سب کو بولتا رہے بھائی انہوں نے میرے ساتھ بد سلوکی کی تھی لیکن میں نے معاف کر دیا، انہوں نے میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا تھا لیکن میں نے معاف کر دیا، انہوں نے تو میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تو یہ معافی نہیں ہوئی۔ اگر معاف کر دینا تو بالکل اسے مٹا دیا جائے، دل سے بھی مٹا دیا جائے، اس کو ذہن سے، یادداشت سے بھی مٹا دیا جائے کہ میرے ساتھ کسی نے کیا سلوک کیا تھا، پورا ڈیلیٹ کر دیا جائے، پورا ڈیلیٹ، شفٹ ڈیلیٹ، یعنی ہونا نہیں چاہیے بات۔ ہاں، بس ریسائیکل بن میں بھی نہ رہے، وہ شفٹ ڈیلیٹ پورا کمپیوٹر سے جو ہے وہ ختم ہو جائے ایسا ہی معاملہ کہ بھائی۔ کچھ لوگ جو ہے نا اپنے معافی کے قصے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور فخریہ انداز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے اور تو پھر کیا کرتے، معافی کر دینا چاہیے تھا، تو اس انداز میں ہوتا ہے۔ تو یہ انداز جو ہے نا بہت زبردست ہے، اگر یہ انداز ہم اپنائیں۔ اور آج جو ٹاپک ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر، تو یہ تو ایسا ہے ماشاءاللہ، غلاموں کے لیے بھی فخر کی بات ہے۔ اور جب یہ واقعات دیکھے جاتے ہیں نا تو ایک غلام بھی اس طرح سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اپنے اعمال پر تو شرمندہ ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کو دیکھتے ہوئے کہ میں جانتا ہوں انہیں بخشنے کی عادت ہے، میں جانتا ہوں انہیں درگزر کی عادت ہے،
وہ بخش دیں گے مجھے بھی کسی سزا کے بغیر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور لوگوں نے جیسے جیسے انداز اپنائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہالت برا برتاؤ کیا، ظلم و ستم کیے، تو ان کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز رہا. ایک اور شاعر کہتا ہے، اے چشمہ رحمت، اے دریائے رحمت، فدا بھی انتا و امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے، جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ. صدمہ در دنداں کو تیرے جن سے پکے پہنچا، کی تو نے ان کے لیے تو نے ہدایت کی دعا ہے، اور کی تو نے خطا عفو ہے ان کینہ کشوں کی، کیا بات ہے. کھانے میں جنہوں نے کہ تجھے زہر دیا ہے. 100 بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے، دل آخر کو جھکا ہے، اور برتاؤ تیرے جب کہ یہ آدھا سے ہیں اپنے، آدھا سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا عفو درگزر معافی کا انداز اپنایا. اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنہرا اخلاق تھا جس کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس جو ہے وہ منظر کشی کو اور اس تفسیر کو جو ہے وہ اپنے شعر میں بیان کیا ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو پیارے اخلاق ہیں نا، ابھی آپ آگے سنیں گے تو انشاءاللہ لطف اور دوبالا ہوگا، اور کس کس انداز میں کس کس جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا آگے پروگرام میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعرابی سے ایک وسق یعنی کھجوروں پر، یہ ایک یہ ہوتی ہے ایک تعداد ہوتی ہے، یعنی 6 من 30 سیر کے قریب جو ہے نا کھجوروں پر ایک اونٹ کا جو ہے نا خریدنے کا معاملہ کیا. صحیح ہے کہ یہ اونٹ کو جو ہے فروخت کیا گیا اور یہ کھجوریں جو ملیں گی، اب وہ اس سے وعدہ کیا گیا، معاہدہ ہوا. اچھا وہ عربی جو ہوتے تھے وہاں عرب کے دیہات، عرب کے جو گاؤں وغیرہ ہوتے تھے وہاں کے رہنے والے ہوتے، بعض اوقات اتنا ان کے اندر برداشت کا جو ہے مادہ نہیں ہوتا تھا. اب وہ جب پہنچے وہ عربی اور وہ کھجور وغیرہ لینے کے لیے، تو اس وقت جو ہے نا کھجوریں اویلیبل نہیں تھی، کیا بات. اس وقت چیزیں موجود نہیں تھی. اب انہوں نے سن کے کہ کھجوریں موجود نہیں نا، شور مچانا شروع کر دیا، اور ایسا انہیں لگا مطلب کہ دھوکہ، میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، مال تو مطلب یہ لیا گیا لیکن مجھے جو اس کے بدلے میں ملنا تھا وہ نہیں مل رہی ہے. صحیح. تو بعض صحابہ کرام ان کو جلال آ گیا کہ تم یہ دھوکے کا لفظ استعمال کر رہے ہو، تمہارے ساتھ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا معاملہ فرمائیں گے؟ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، صحابہ کرام کو، اور فرمایا کہ جو صاحب معاملہ ہے جس کا مفہوم ہے تو اس کو اختیار ہے اپنی بات رکھنے کا، اپنی بات کرنے کا. پھر ان سے گفتگو تو وہ مزید رہے کھجوروں کے لیے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس بھیجا کہ اگر آپ کے پاس کھجوریں موجود ہیں، کسی خاتون کے پاس، تو آپ کھجوریں بھجوا دیجئے. اور یہ انہوں نے کہا میرے پاس کھجوریں موجود ہیں. آپ کو فرمایا گیا کہ ہم بعد میں آپ کو کھجوریں دے دیں گے، ابھی ان کو جو ہے ارجنٹ جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو دے دیا جائے. تو وہ شخص جو ہے گئے، اور جب اس اعرابی کو کھجوریں مل گئی، جتنا بتایا تھا اتنی مل گئی، تو پھر وہ مطمئن ہو گیا اور کہا آپ ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے جو ہے وہ اپنا حصہ دینے والے ہیں، میں خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ ہے کہ آج اگر بزنس ڈیلنگ بھی ہو، کوئی ایسا معاملہ اور اس میں کوئی سامنے والا جلد بازی کرے، تقاضے کرے اور پھر برا برتاؤ کرنے کی کوشش کرے، تو یہ چیز نہیں کہ نہیں تم نے سب کے سامنے بات کی ہے، اب سب کے سامنے تمہیں معافی مانگنا پڑے گا، یا مطلب تمہارا مال. بعض لوگ آج یہ بزنس مین انداز اپناتے ہیں، مال اس وقت تو یہ بول دیا نا، یہ کر لیا، عزت میری خراب کرنے کی کوشش کی، اب تو میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا، دے تو دیا، یا تو پھر میں تجھے اور پریشان کروں گا، میرے پاس ہے تو صحیح لیکن میں دوں گا نہیں، اب کیا کر لے گا، اور جہاں کیا کرنا ہے بتا، اب جو تو نے شور مچایا یہ کیا نا، اب یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ سب کچھ نہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی دل میں جو ہے وہ ناراضگی اور کسی طرح کی کوئی برائی کا معاملہ، کوئی چیز نہیں، بلکہ عفو درگزر ظاہر ہو رہا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ آ جاؤ، جو بھی آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت اور پیار ملا کرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
تو یوں انداز تھا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور حضور کو تو بھیجا ہی گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں نا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ ایک بار پھر سنیں اس حدیث پاک کو۔ حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی مبعوث کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کا مقصد ہی آنا حسن اخلاق کو عام کرنا ہو تو اس کے خود کے اخلاق کیسے ہوں گے، ہے نا شبیر بھائی؟ اب جو پوری دنیا میں حسن اخلاق کا پیغام لے کر آیا ہو تو اس کے خود کے اخلاق کیسے ہوں گے، کیا فرمائیں گے آپ؟ جس کے صدقے میں سب کو اخلاق ملے نا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور واقعی ایسے آقاؤں کا، کیسے آقاؤں کا رضاؤں میں بندہ رضا، بول بالے میری سرکار کا۔ کیسے آقاؤں کا تو بندہ واقعی ہوں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، درگزر کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، معاف کرنا، یہ اعلیٰ درجے کا۔ اور جو بڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے اونچوں سے اونچے، سارے بڑوں سے بڑے، سارے اچھوں سے اچھے۔ تو واقعی دنیاوی طور پر بھی جو بڑا ہوتا ہے نا، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا ویژن بڑا ہوتا ہے، اس کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق بھی بڑے، اور اس کا صبر و تحمل کا معاملہ یہ بھی بڑا، اور درگزر کرنے کا معاملہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا انداز تو کیسا ہوگا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور خردورے تھے۔ ایک دم ایک بدوی، جیسا آپ نے کہا اسی طرح کا کوئی شخص عرب شریف کا کوئی دیہاتی تھا، یہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ اس کے کنارے سے خراش آ گئی، مبارک گلے پر خراش آ گئی۔ اور پھر کہتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو۔ مانگنا تھا مال، مگر اب دیہاتی تھا تو انداز اس کا یہ، یعنی سائل بن کر بھی آیا، سائل بن کر بھی، انداز بھی یہ تھا۔ اب جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدوی کی طرف دیکھا تو مسکرا دیے اور اس کو مال دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا انداز مبارک! ورنہ آج ہمارے ساتھ اگر ہمارے پاس کوئی کچھ لینے کے لیے آئے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آئے اور تھوڑی سی جلد بازی بھی کر دے نا، ایسا تو کچھ نہ کریں، تھوڑی سی جلد بازی کر دیں، بھائی جلدی دے دو، جانا ہے، ٹرین کا ٹائم ہے، بس کا ٹائم ہے، لیٹ ہو گیا ہوں، تو سامنے والے کو جو سناتے کھری کھری کہ بھائی لینے آئے ہو، تھوڑا صبر کرو، رکنا پڑتا ہے۔ اب یہ ہاں یہ بہت سارے جملے ہو جاتے ہیں، اور اس بیچارے کو جو سب کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے، اچھا وہ بھی بیچارہ نا غم کھا کے رہ جاتا ہے۔ مگر یہاں تو اس شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہتے ہیں کہ الٹا معاملہ کیا کہ اس طرح چادر مبارک کھینچنا، پھر بھی اب کہتے ہیں نا جلال آنا، یہ سب کیفیت تو سائڈ کی بات رہ گئی، اس کے سامنے دیکھ کر مسکرا دیے، اور مسکرا بھی دیے اور اس کو مال دینے کا حکم بھی ارشاد۔ اسی طرح کا واقعہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تو مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ نے ہجرت کا حکم ہوا اور یہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئی تو جو اس وقت جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے ان کا راستہ بھی روکا، پورا طویل واقعہ ہے۔ اور پھر اللہ خیر کا معاملہ کریں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا گیا، جس سے وہ زمین پر تشریف لے آئیں اور آپ کا حمل جو تھا وہ ساکت ہو گیا۔ اس طرح کا جو معاملہ کرنے والا بندہ تھا نا، یہ بھی جب ایک وقت آیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوئے، یہ کرنے والے، یہ کام کرنے والے، تو صحابہ کرام نے جیسے ہی دیکھا تو فرمایا آقا یہ وہ شخص آیا ہوا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آنے دیجیے، بٹھایا۔ انہوں نے ساری باتیں کہی کہ مجھ سے یہ مسٹیک، یہ غلطی ہوئی ہے، میں آپ سے بھاگنے کی کافی کوشش بھی کئی شہروں میں بھی گیا، مگر آپ کا میں نے جو عفو درگزر سنا اور دیکھا ہے، آپ کا معافی کا جو انداز دیکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک ایک ہے اور آپ اس کے
پیارے حبیب ہے, آخری نبی ہے, اور گواہی دیتے ہیں اور وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی معاف فرما دیتے ہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اس طرح تکلیف پہنچانے والا, یہ سب تکلیف ہی تو پہنچا رہے تھے. اتنا بڑا دل رکھنا, اتنا بڑا دل رکھنا. خاندان تو کیا, ہمارے کوئی ریلیٹیو پہ اگر کسی فرینڈس کو ایسا کر دے اور اتنی سخت تکلیف دینا, اتنی سخت اور تکلیف, پھر اتنا بڑا دل رکھنا, اللہ اکبر. آج تو ہمارے صرف تھوڑی باتیں ہو جاتی ہے نا بھائی, وہ ہمارے والد کو اس نے ایسا کہہ دیا, یا پھر صرف شادی بیاہ میں دعوت میں کسی نے نہیں بلایا, کوئی ایسا معاملہ چھوٹا موٹا, تو اب جب وہ ساری مطلب کوئی محفل جمی ہے, سب ہنس بول رہے ہیں, اور ویسا شخص آ جائے گا نا, تو اب وہ ہنسی رخصت ہو جائے گی, چہرہ پھیر لیا جائے گا, اچھے سے بات نہیں کرنا, پورا منظر جو ہے نا وہ ذہن بس یہ اس نے تو ایسا کیا تھا, تو یہ تو تصور ہی نہیں کہ کوئی اتنا زیادہ نقصان پہنچا دے اور پھر اس کے ساتھ. اچھا, جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, بندہ اپنے آپ پر بھی غور کر لے, میں کیسا ہوں, میں نے بھی کیا 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 ہے. میرے واقعی معاملات ایسے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کے اندر 2-4 غلطیاں ہیں, 2-4 عیب ہے, خامی ہے, مائنس پوائنٹ ہے, وہ ہمیں اتنا برا لگتا ہے. ہمارے اندر کتنے مسائل ہیں, پھر بھی ہم اپنے آپ کو اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے. تو کسی کی مسٹیک ہے, منع نہیں ہے, مگر دل بڑا رکھے. اچھا, واقعی جو دل بڑا رکھ کر زندگی گزارتا ہے نا, اس کی زندگی بھی بڑی کول سموتھلی, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ گزرتی ہے. اور جس کا دل یہ ہوتا ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا, اچھا جو گنتا رہتا ہے, بازو کو گننے کی عادت ہو, اس نے میرے ساتھ یوں کیا, اس نے میرے ساتھ یوں کیا, فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا, اسی گنتی اور ٹینشن میں رہ رہا ہوتا ہے. یہ میموریز اگر ڈیلیٹ نہیں کریں گے نا تو سکون ہی اڑ جائے گا, پریشان خود ہی ہو رہا ہے. اچھا, جس نے کیا ہو تو اس کو تو خیال ہو نہ ہو, وہ اپنی کہتے ہیں نا مستی میں زندگی گزار رہا ہے, یہ بندہ ٹینشن میں زندگی گزار رہا ہے. اس سے اچھا نہیں ہے کہ پہلے تو تکلیف اٹھا ہی لی تھی, اس کی وجہ سے پہلے تکلیف تو پہنچ گئی تھی, اب پوری زندگی تکلیف لے کر کیوں گھوم رہے ہو؟ ایک ہو گئی سو ہو گئی, اب اس کو تھوڑا نکال دیجئے, تو ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی تکلیفوں سے بچ کر انشاءاللہ خیر سے زندگی گزارنے میں بندہ کامیاب ہو جائے. اچھا, یہ معاف نہیں کرنے میں نقصان کیسا ہے, کتنا بڑا ہے, کہ یہ تو تعلیم دی گئی, اسلامی تعلیمات میں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ مت چھوڑ کر رکھو. اگر کوئی ناراضگی بھی ہو جائے نا تو 3 دن کے اندر صلح جو ہے صفائی ہو جائے, دل صاف ہو جائے. ورنہ شب براعت جیسی مقدس رات کہ جس میں اتنے کروڑوں اربوں جو ہے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے, تو اس میں ایسے 2 افراد جو آپس میں ناراض ہوں اور معاف نہ کر رہے ہو ایک دوسرے کو, ایسی رات بخشے نہیں جاتے. تو بندہ اگر کوئی ہو جائے معاملہ کسی کا تو معاف کر دے اور خود بھی معافی طلب کرے. اچھا, یہ کچھ لوگ یہ کلیئر بھی نہیں کرتے, سامنے والے پر اظہار بھی نہیں کرتے. بھائی اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے, آپ کو برا لگا ہے, کم از کم اس کو یہ بتا کر, اظہار کر کے اچھے انداز سے اس کو ایک معافی مانگنے کا موقع تو دیجئے, اس کو اپنی طرف سے جو ہے نا صفائی پیش کرنے کا موقع تو دیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو, آپ کی غلطی ہو, غلط فہمی ہو, اور وہ دور ہو جائے, اور پہلے سے مطلب بہتر رشتہ دوستی جو ہے وہ قائم رہے, قائم ہو جائے. لیکن آج وہ بھی نہیں, بس میں نے سوچ لیا. اس میں ہوتا ہی ہے نا کہ سنی سنائی باتوں پر بھی بہت زیادہ یقین کر لیتے ہیں. جی, مجھے فلاں نے کہا ہے کہ تم نے ایسا بولا تھا, ویسا بولا تھا. اچھا, اس بیچارے کو پوچھتے بھی نہیں ہیں, اب واقعی اس نے بولا تھا یا نہیں بولا تھا کیسے پتہ چلے؟ تو کبھی بھی FGN چینل کے ناظرین, ہمارے ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ کوئی آ کر ہمیں یہ کہے یا پتہ چلا کہ فلاں نے ایسا کہا یا ایسا کیا, تو بہتر یہ کہ اس سے پہلے ملے اور مل کر بات کرے کہ مجھے ایسا سننے میں آیا ہے. فوراً یہ بھی نہ بولے کہ تم نے ایسا کہا ہے, نہیں, مجھے سننے میں آیا ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اپنی بھی ناک کڑی ہے, وہ بولے نہیں ایسا تو بولا ہی نہیں تھا. تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں نے, میرے سننے میں ایسا آیا ہے, کیا صحیح ہے؟ تو واقعی اگر آپ خلاصہ کر لیں گے نا, تو وہی بات ہے کہ غلطی ہے تو مان لو, اور غلط فہمی ہے تو دور کر دو. تو ہو سکتا ہے یوں مل جل کر کے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوگی, ورنہ سالوں تک کٹا ہوا معاملہ رہتا ہے. اچھا, سامنے والے نے دعوت نہیں دی, دعوت تو دی تھی مگر دینے والا بھول گیا. ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک میت ہو گئی, اب میت ہوئی, انہوں نے گھر کے ایک فرد کو بتا دیا کہ میت ہو گئی, اتنے بجے جنازہ لیا جائے گا, اور یہ ترکیب ہے. اب انہوں نے نہیں بتایا, وہ بیچارے بھول گئے, بڑی عمر والے تھے, ان کو یوں کہ ہم نے گھر کے بڑے کو بتا دیا, خاندان کا بڑا تھا اس کو بتا دیا. اب ان کے دماغ سے نکل گیا, انہوں نے کسی کو خاندان میں بولا ہی نہیں کہ ان کے وہاں میت, دوسرے شہر کا واقعہ تھا. اب ان کے دماغ میں کیا بیٹھ گیا, ہمارے وہاں میت میں کوئی نہیں آیا.
تو انہوں نے تیجے کا بھی نہیں بولا. کہیں اور جگہ سے اڑتا اڑتا پتہ چلا کہ فلاں کا تو انتقال ہو گیا, تو ان میں سے کسی نے فون کیا کہ آپ نے بتایا نہیں انتقال ہو گیا. بولے ہم نے تو بولا ہوا تھا. بولے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اب اتنی ناراضگی ہو گئی کہ تیجے کا بھی نہیں بتایا. اب میت میں نہیں آیا تو تیجے میں بھی نہیں آنا. تو یہ غلط فہمیاں جو ہے نا, یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے, واقعی اگر بندہ ڈائریکٹ بات کرے نا, اب یہ بھی پرابلم ہے, ڈائریکٹ بات کرنے کی طاقت نہیں ہے, بدگمانی کرنے کی طاقت کیا بول دیجئے بہت ساری ہے, مگر خلاصہ کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ بھئی اب میں نے ایسا سنا ہے یا ایسا ہوا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہو سکتا ہے یوں کھلے دل سے بات کریں گے نا. اچھا ہوتا کیا ہے پتہ ہے, جس سے پیار اور محبت ہوتی ہے نا, تو وہ تو کہتے ہیں نا اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے, اور جس سے ہوتی ہی کچھ پرابلم ہے تو اس کی خوشبو سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو جس سے انڈرسٹینڈنگ مضبوط ہوتی ہے نا, اس سے تو ڈائریکٹ بات بھی ہوتی ہے اور دل کھول کر بات ہوتی ہے. مگر جہاں پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ 19-20 ہوتا ہے نا, تو وہاں تو بس تھوڑی سی ہوا مل گئی نا تو چنگاری نہیں ہے, پوری آنکھ بن جاتی ہے. تو اللہ کرے یہ بھی سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور ہے ہی بہت مختصر سی زندگی, یہ بھی اگر غم ٹینشن پریشانی کیا کہتے ہیں نا دل میں بھرا ہوا معاملہ اس میں گزر جائے گی, تو پھر یہ زندگی آپ نے کیسے گزار دیا. اچھے سے گزارو نا, موج مستی کے ساتھ بندہ انجوائے کرتے ہوئے زندگی گزارے, عبادت کرتے ہوئے دلی سکون کے ساتھ اگر زندگی گزارے تو انشاءاللہ لطف اور بڑھ جائے گا. یہ جو آپ نے بات کی نا ماشاءاللہ کہ سنی سنائی باتوں کو اتنی جلدی نہیں ماننا چاہیے. کئی جگہوں پہ حاجی صاحب ہماری شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ بندہ دیکھی دکھائی باتوں پہ یقین کر بیٹھے. دیکھی دکھائی یعنی بندہ سامنے سے دیکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کی نظروں کا دھوکہ ہو, ہوتا کچھ اور ہے پھر دکھایا کچھ اور جاتا ہے. تو کبھی کبھی تو ہماری آنکھوں دیکھی باتوں پہ یقین کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بندے کو تحقیق ضرور کرنی چاہیے اور یہ خوبصورت انداز میں نا اس کو کلیئر کرنا چاہیے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے, اس سے پہلے بھی آسمانی جو کتابیں تھیں اس کے اندر بھی حضور کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ کمال کے تھے. ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے, تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پہلی کتابوں میں دیکھا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا, اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں پہلی کتابوں میں دیکھا. اور حضور کے اخلاق کیسے تھے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو تنگ مزاج تھے اور نہ ہی سخت دل, اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے, اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے, بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر فرمانے والے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا اخلاق ہیں حضور کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بظاہر نہیں لائے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا چرچا پہلے ہی ہو رہا ہے. اچھا, یہ ان کتابوں کے جو علماء ہوتے تھے تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ان اوصاف کو چیک بھی کیا کرتے تھے. ان اوصاف کے ذریعے شخصیت کو پہچانا جاتا ہے. جانتے تھے کہ بھائی میں نے جتنے پڑھے تھے اوصاف ساری چیز جو ہے نا میں نے دیکھ لی, ایک دو اوصاف دیکھنا تھا تو پھر جہالت برا برتاؤ کرتے تھے جان بوجھ کر. زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے نا کہ انہوں نے کھجوروں کا سودا کیا تھا اور وقت پورا ہونے سے پہلے ہی بھرے دربار میں اور صحابہ کرام بھی موجود تھے, اور بھرے دربار میں انہوں نے کہا تھا کہ تم معاذ اللہ کہ تم سب عبد المطلب کی اولاد ہے, ایسا ہی کرتے ہو, وعدہ خلافی کرتے ہو. اس طرح کہتے ہیں روڈلی انداز میں انہوں نے جو کہا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جلال آ گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ عمر ان کو ان کے حق کے برابر کھجورے بھی دے دو اور کچھ زیادہ بھی دینا. جب حق سے زیادہ کھجورے دی تو زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے عمر مجھے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری دل جوئی کے لیے, کیونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوف زدہ کر دیا تھا, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا دل خوش کرنے کی نیت سے مجھے حق سے زیادہ کھجورے دینے کا حکم دیا, اس لیے میں زیادہ دے رہا ہوں. تو زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں زید بن ثانہ ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ وہی زید بن ثانہ جو بہت بڑا عالم ہے. اچھا ہاں میں وہی ہوں. تو تم نے ایسا برتاؤ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توریت میں جتنی نشانیاں دیکھی تھیں وہ پڑھی تھی, وہ سب میں نے ان میں دیکھ لیں, بس یہ نشانی دیکھنا باقی تھی
کہ جب بھی ان کے ساتھ جتنا جہل کا برتاؤ کیا جائے گا ان کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو میں نے یہ پریکٹیکل تھوڑا کیس کر کے میں نے چیک کیا اور واقعی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے یہ آخری نبی ہے اور وہ ماشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے, دامن مصطفیٰ سے وابستہ بھی ہوئے اور اپنا آدھا مال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یہ آپ اسے قبول فرمائیں. کیا بات ہے. یعنی اب آپ نے جو فرمایا نا, جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں نے بدسلوکیاں کی یا ظلم کیے, اتنا ہی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے ماشاءاللہ زبردست انداز میں حلم اور بردباری والی صورت اور کیفیت جو ہے وہ سامنے آئی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا, الٹا ہوتا ہے. جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے کہ بندہ معاف کرتے 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 اس لمٹ تک پہنچتا ہے, لیکن جب ظلم زیادہ بڑھتا جاتا ہے نا تو پھر جو ہے نا وہ مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہ معافی کا دامن چھوڑ. بعض مرتبہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برداشت کا مادہ نہیں ہوتا تو بڑے پر کہاں سے ہوگا. جو برداشت کرتے 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 آگے بڑھتا ہے نا تو کہتے ہیں جو تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ بڑی تکلیف بھی اٹھا لیتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی پکڑ کرنے کے بجائے معاف کرنے اور درگزر کی عادت بنانی چاہیے. صحیح. اور یہ بہت پیارا وصف ہے, اللہ جسے نصیب فرمائے. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا بھی ہے اور ہمارا اسلام ہمیں اس کی ترغیب بھی دلا رہا ہے, اس پر ہماری تربیت بھی کی جا رہی ہے, اس کی فضیلتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں. تو اللہ کرے یہ وصف ہم اپنانے میں کامیاب ہو جائے نا تو ہمارے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہو جائے گا. آج گھر کے اندر بھی آپس میں جو نہیں بنتی اس کی وجہ لیٹ گو نہ کرنا, یعنی درگزر نہ کرنا, تو اس کی وجہ سے یہاں بھی مسائل ہوتے ہیں. آج اتنا ہو گیا ہے نا کہ اگر دروازہ کھولنے میں گھر پہ دیر ہو جائے نا تو باہر سے ہی چیختے چلاتے ہوئے اندر داخل, اتنی دیر لگتی ہے دروازہ کھولنے میں. میں کب سے کھڑا ہوں, باہر سے آیا ہوں, تھکا ہوا ہوں, بیل بجائے. اب گھر کے اندر کوئی باتھ روم میں ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, لیکن اب بندے کے اندر برداشت نہیں ہے اور معاف کرنا نہیں ہے, سچویشن کو سمجھنا نہیں ہے. تو وہیں سے سلسلہ شروع. پھر اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ٹوٹ جائے, یہ کانچ کا کپ ہے, گلاس ہے, اگر گر جائے ٹوٹ جائے تو اب بچے نے توڑ دیا, جس سے کے ہاتھ سے یا ملازم کے ہاتھ سے ہوا, تو اب اس کے اوپر بالکل برداشت نہیں رہے گی, معاف کرنا نہیں ہے. اب وہ جب تک باتیں نہ سنا دیں یا ہاتھ نہ اٹھا دیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قربان اور آپ کے غلاموں کا بھی انداز یہ تھا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس نے اخلاق کس سے سیکھے, تو انہوں نے بتایا کہ حضرت قیس بن عاصم سے سیکھا. عینب بن قیس یا کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے. تو عرض کیا گیا کہ ان کے اخلاق کہاں تک پہنچے تھے, تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کی کنیز ایک بار ایک سلاخ کے اندر جو ہے نا گوشت کا ٹکڑا بھنا ہوا لے کر آ رہی تھی اور ان کا شیرخوار بچہ زمین پر تھا. اس کی بے احتیاطی سے وہ بھنا ہوا گوشت کا گرم جو ہے ٹکڑا وہ بچے کے اوپر گر گیا, اور اس کے صدمے سے وہ بچہ انتقال کر گیا, اس کی جان چلی گئی. اب وہ جو کنیز تھی, جو خادمہ تھی, تھر تھر کانپ رہی تھی. ایک تو نقصان ہوا, ایک تو مطلب بے احتیاطی سے یہ اتنا بڑا, اور پھر بچے کی جان چلی گئی. اب پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا. لیکن وہ بزرگ فرماتے تو کیوں کانپ رہی ہے, کیوں ڈر رہی ہے, جا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا. کیا بات ہے, کتنا بڑا اخلاق یہ. معاف بھی کیا, پھر آزاد بھی کیا. معاف کر دینا اور آزاد کر دینا. اور ایسے کے ساتھ آج تو اگر کسی کے ساتھ پبلک پلیس میں بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو لوگ ماں باپ کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. نہیں, ہمارے بچے کی جان گئی ہے, یہ تو جو مطلب جس کے ساتھ ہوا ہے نا معاملہ, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن قربان جائیے, یہ بزرگوں نے کیا کیا, اپنے ذاتی دشمن کو معاف کر دینا, اپنے ذاتی نقصان پہنچانے والوں کو معاف کر دینا اپنے آقا کی زندگی سے ہی سیکھا ہے, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھا ہے. تو کاش ہم بھی کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں بھی کچھ نمونہ شامل ہو جائے. خدمت گاروں کی سرکار کا عالم ہے. تو غلاموں کا عالم یہ ہے کہ اتنا سارا ہونے کے بعد بھی معاف کر دینا, بلکہ غلامی سے آزاد کر دینا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا جب کوئی ظلم کرتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, بندہ جو ہے نا وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے, کوئی مصیبت پہنچتی ہے. اب دیکھیں بچے کی جان گئی, تکلیف تو ہی ہوگی, ظاہر سی بات ہے, لیکن اسی تکلیف میں ہی اپنے آپ کو کھڑا رکھنا اور پھر جو ہے وہ معافی والا انداز جو ہے پیش کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے نا, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ اور غصہ کو پینے والے, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصے کو پینے والے,
والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر سے کام لینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا بھی. بزرگان دین کا ہم نے انداز دیکھا ماشاءاللہ. اب گفتگو اتنی پیاری چل رہی ہے کہ سوچا ہے کہ اسی کو کنٹینیو کیا جائے، لیکن آپ سے بھی کچھ گفتگو کرنی ہے اور آپ کی چیزوں کو بھی پروگرام میں شامل کرنا ہے. اگر کچھ آڈیوز آئی ہیں تو وہی بتائیے گا. آپ کے کمنٹس کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور کس نے. جی آڈیوز تیار ہوں تو پھر بتائیے گا. ایک بھائی یہ کہتے ہیں السلام علیکم، میرا نام حسنین شیخ ہے، مجھے نعت شریف سنا دیجئے. میٹھا مدینہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی، میرے نانی کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام التجاؤں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک بھائی یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. پٹیل سر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، سرکار توجہ فرمائیں، آمین. اس کلام کو بھی سننا چاہتے ہیں، جزاک اللہ خیر. اور شیخ مستقیم بھائی ہیں، کہتے ہیں ماشاء اللہ رکن ہند مشاورت حاجی شبیر بھائی کی کیا بات ہے، ماشاء اللہ زبردست پرسنالٹی ہیں اور زبردست کلام بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے. اور ایک بھائی یہ کہتے ہیں محب قاضی بھائی، ماشاء اللہ FGN چینل اسٹوڈیو میں آپ کی آمد ہے ماشاء اللہ. ایک بھائی سفیان بھائی کہتے ہیں سلام، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اور سفیان بھائی کہتے ہیں امی کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ ریحان بھائی ہیں، کہتے ہیں ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یہ کلام سنا دیجیے. اچھا جی. اور کہتے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. مزید آڈیوز ہوں تو چلائیے گا. مجھے یہ کلام سننا ہے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ بھی سنا ہی دیا انہوں نے. آپ نے تو سنا ہی دیا ماشاء اللہ، زبردست انداز میں آپ نے کلام پڑھا ہے ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے. جی مزید. یا نبی نظر کرم فرمانا، یہ نعت گائیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محب قادری ہے، میں موڈاسا سے عرض کر رہا ہوں، مجھے نہ سنیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کلام کی فرمائش آئی ہے، یوسف بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ نعت شریف سنا دیجیے. تو شم رسالت ہے ماشاء اللہ، اور FGN چینل کی ایپ ہے. اچھا یہ کمنٹ پہلے بھی آیا تھا کہ FGN چینل کا کوئی اپلیکیشن ہے، تو فی الحال تو اپلیکیشن تو نہیں ہے، لیکن آپ دیگر پلیٹ فارم سے FGN چینل کو واچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ بھی جا کر سرچ کر سکتے ہیں. FGN چینل جو ہے وہ لائیو 24 آورس جو ہے وہ اسٹریمنگ دے رہا ہوتا ہے، تو آپ وہاں سے بھی جا کر جو ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ بھی جا کر کے FGN چینل کو جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک سے بھی جو ہے وہ FGN چینل کو جوائن کیا جا سکتا ہے. نیکی ٹائم اپلیکیشن پہ جو ہے وہ FGN چینل کی جو ہے وہ لائیو لنک وائرل ہوتی ہے، تو وہاں سے بھی آپ جو ہے نا وہ کنٹینیو FGN چینل کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو بھی نیکیوں والی بنائیں اور نیکیوں والے پروگرام جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے تو بہت سارا علم دین بھی حاصل ہوگا اور زندگی بھی خوشگوار ہوگی. آئیے کچھ کلام جو ہے نا وہ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو حاجی صاحب بھی کلام سنا دیں ماشاءاللہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار
توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تلمل جان فدا سرکار پہ تلمل جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے صلو علی الحبیب تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا آباد اسے فرما ویراہ دل آسی جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا کیا ہوگا کیا بغیر کیا کیا ہوگا کسی طرف سے صدا حضور کسی طرف سے صدا آئے گی حضور
مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا زبردست منظر کشی اس کلام میں کی گئی ہے کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ پکارے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اس انداز میں کرم فرمائیں گے کہ سارے بگڑے ہوئے کام بنتے سنورتے چلے آئیں گے. اور یہ جو شعر میں فرمایا گیا نا کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، حضور جب کرم فرمائیں گے گناہ گار پر، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 مرتبہ اعلیٰ حضرت نے کیا کا لفظ استعمال کیا، اور چاروں کا معنی دیکھے تو اپنی اپنی جگہ پر بہت ہی اعلیٰ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا بغیر کیا، صحیح، یعنی بندے نے کیا جو کچھ بغیر کیا، جو سیاہ اعمال ہوں گے وہ کینسل بغیر کیا، اور بے کیا جو نیکیاں کی نہیں کیا کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی جو اعمال کیے ہیں وہ جو غلط اعمال کیے ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے، اور جو نہیں کیے ہیں لیکن ان کی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا. کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. تو یہ انداز ہوگا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اور حضور کے صدقے میں ہی محشر قائم کیا جائے گا نا. بے شک بے شک دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی اور آپ کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی دنیا جہان بنے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی صدقے میں زمین بنی، آسمان بنا، سب کچھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی بنایا گیا ہے. اب انسانوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. جی مظفر بھائی کی طرف چلتے ہیں اور اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مبارک وصف ہے کہ آپ عفو درگزر سے کام لیا کرتے تھے، معافی اور درگزر، لوگوں کو معاف کرنا، یہ حضور کا شیوا تھا. اور اس وصف کے حوالے سے ہم نے ویسے ہی بہت ساری چیزیں سن چکی ہیں. مزید کچھ واقعات وغیرہ اور اگر آپ سنائیں تو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے بالکل ایسے اپنے دشمنوں کو، ایسے جانی دشمنوں کو، ایسے اذیت پہنچانے والوں کو آپ نے معاف کیا ہے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. وہ ہمارے آقا کا اخلاق ہے. معرکہ احد کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک لقب سید الشہداء بھی ہے، اپنے زمانے کے شہیدوں میں آپ بہت بڑا آپ کا مقام ہے. تو اس عالم میں چونکہ اس سے پہلے معرکہ بدر میں کئی جو ہے اہل مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہے مارے گئے تھے، تو ایک انتقام کا ایک جنون سوار تھا. اور اس میں ایک خاتون تھی، انہوں نے خاص طور پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کیا تھا کہ کوئی ان کا جو ہے ان کو مار دے. اور پھر ان کو دور سے جو نا ایک شخص جن کا نام وحشی تھا، انہوں نے جو ہے نیزے سے آپ کو شہید کیا، اور شہید ہی صرف نہیں کیا بلکہ آپ کا سینہ جو ہے نا چاک کر دیا گیا. سینہ کو جو چاک کر کے کلیجہ باہر نکالا، اور وہ کلیجہ وہ عورت کو دیا گیا تو اس عورت نے جو ہے کلیجے کو دانتوں سے چبایا. کتنی بڑی تکلیف جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہے، اور اس زمانے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب زیادہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق بھی جب تک داخل اسلام نہیں ہوئے تھے اس وقت سے آپ کی حمایت جو ہے ساتھ میں تھی. تو ایسے پیارے چچا، ان کے ساتھ ایسی دشمنی کا معاملہ کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. وہ حضرت وحشی بھی جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے, اور وہ جو خاتون جس نے کلیجہ چبایا تھا انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جب یہ حاضر تھے تو ایک کپ کپی تھی, ایک ڈر تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اسلام کا لانا جو ہے نا وہ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, کیا بات ہے. اور تم نے اسلام قبول کر لیا تمہیں معافی دی جاتی ہے, لیکن ایک تمہارے لیے یہ قید ہے کہ میری زندگی میں, میری حیات میں نا میرے سامنے نہیں آنا. حضرت وحشی اور حضرت ہندہ جو ہے ان کو یہ منع کیا گیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا غم تازہ ہو جاتا کہ ہاں تمہیں دیکھنے سے مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں, ان کی مظلومیت, ان کی شہادت یاد آ جاتی ہے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا یہی حضرت وحشی ہے کہ اس وقت جو مسیلمہ کذاب, ایک جھوٹا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ہمارے آقا کے بعد جو ہے, تو اس شخص کو بھی جو معرکہ ہوا تھا حضرت وحشی ہی نے اس کو واصل جہنم کیا. تو آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دور کے میں نے سب سے اچھے شخص کو بھی میں نے مارا ہے اور اپنے دور کے سب سے برے شخص کو بھی میں نے مارا ہے. لیکن قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتقام کا معاملہ نہیں کیا, یا نہیں کہ بھائی ان کو نہیں, جو اس بارگاہ میں جو اس سے فیض یاب ہونے کا موقع نہیں ملے گا, ان کو معاف نہیں کیا جائے. بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو آخرت کی سزا باقی آخرت کی سزا معاف ہو جاتی ہے, لیکن دنیا میں سزا پھر بھی دی جاتی ہے اس چیز کی, کہ دنیا میں بھائی تم نے اگر کسی کی جان لی ہے تو تمہاری جان جو ہے تمہیں دینی پڑے گی, آخرت کا معاملہ معاف ہو جائے گا. لیکن قربان جائیے ہمارے آقا کی وہ بارگاہ ہے کہ اپنے ذاتی دشمنوں کو آپ معاف کرتے رہے, اپنے گلے میں چادر ڈال کر کھینچنے والوں کو آپ معاف کرتے رہے, اپنی پیٹھ پر جو ہے نا اونٹ کی اوجھڑی رکھنے والوں کو آپ نے معاف کر دیا, جو بھی ذاتی تکلیفیں دی گئی. وہ جو طائف کے میدان میں ہوا, طائف میں جا کر جو ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم لوگوں نے ڈھایا, پتھروں کا برساؤ. حضرت جبریل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے, ملک الجبل پہاڑوں کا فرشتہ وہ بھی جب حاضر ہوا. اب اتنی تکلیف آنا کہ جن کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے ان کا پتھراؤ کرنا, ان کا مطلب نہیں بولنے والے الفاظ جو کہتے ہیں نا, کہ یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین شریفین یہ خون شریف سے بھر گئی. یعنی تھوڑا بہت خون نکلنا نہیں بلکہ خون اتنا نکلا کہ جوتی مبارک جو نالین شریف تھی وہ خون شریف سے بھر گئی. اتنی تکلیف پہنچانے والوں کے پاس بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک مقام پر تشریف لے گئے تو وہ جو فرشتہ حاضر ہوا کہ بس آقا آپ حکم فرما دیں, میں یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو بستی ہے یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں تو پوری کی پوری بستی ہلاک ہو جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ بھلے یہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو کیا ہوا, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے بعد والے اللہ کی ذات پر ضرور ایمان لانا, سامنے والوں کے لیے خیر خواہیاں کرنا, یہ تو اس میں بظاہر اگر دیکھیں تو یہ تو سامنے والے کے لیے تھا, جو بھی تھا وہ مسلمانوں کے لیے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری قربانیاں دی, اپنے لیے بھی کچھ نہیں کہ بھائی چلیں بندہ مشقتیں اٹھاتا ہے, پریشانیاں اٹھاتا ہے تو اپنی ذات کے لیے, اپنی مفاد کے لیے کر رہا ہو. نہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی ساری مشقتیں پریشانیاں اٹھائیں, اور اٹھائیں کس کے لیے؟ ہم مسلمانوں کے لیے, ایمان ہم تک پہنچنے کے لیے. اس ایمان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بڑے ہی پیارے اخلاق تھے. خود حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو عادتاً بری بات کیا کرتے تھے اور نہ ہی تکلفاً بری بات کیا کرتے تھے, اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے, اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیا کرتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معاف کرتے اور درگزر سے کام لیا کرتے تھے. آج کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو معاف کرنے میں جو ہے نا وہ چلیں معاف کر بھی دیتا ہے نا بندہ, تو بھی انداز ویسا ہوتا ہے کہ بھئی ہاں میں تھوڑا سا دکھوں بھی اس کے سامنے کہ بھئی میں معاف کر رہا ہوں. ایگو کا آتا ہے, ایگو کا معاف کرنے میں جو نا آدمی کو نفس جو ہے نا, نفس شیطان یہ تو خون میں گردش کر رہے ہیں, تو ایگو کا مسئلہ بڑا ہوتا ہے. اور اچھا اسی وجہ سے سگے بھائی سال ہاں سال تک بات نہیں کرتے, بھائی کی بہن کے ساتھ نہیں بنتی. ہوتا معاملہ بہت بڑا نہیں ہے, اگر کہا جائے تو بہت چھوٹا سا معاملہ تھا. اس نے مجھے دعوت پر نہیں بلایا, میں اب دعوت پر نہیں بلاؤں گا, بات اتنی سی تھی. اب اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا جاتا ہے کہ سال ہاں سال تک بس یہ ایگو کے تحت
एक कहते हैं ना नाक का सवाल, और उसी पर अच्छा फिर दुनिया में से भड़काने वाले लोग भी हैं और वो भड़कने में आ भी जाता है। इतना कमज़ोर आदमी है कि कोई भी चार आदमी, हमें अपनी सोबतों पे भी गौर करना चाहिए हाँ, कि हम मैं कहाँ किसके बैठते साथ हैं। उठता बैठता हूँ, किन की बातें सुनता हूँ। तो वाकई जब बंदे में ईगो आता है ना, फिर उसको कोई बात समझ आती नहीं है, सही। दिल अच्छी बात को कबूल करता नहीं है, झुकने का जज्बा नहीं होता। हालांकि दर गुजर करने में थोड़ा सा मामला ये रहता है कि बंदे को झुकना पड़ता है। अब झुकेंगे तो झुकना नहीं है, दर हकीकत कहा जाता है झुकना, मगर जो अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। तो दिल बड़ा करके अगर थोड़ा दर गुजर कर दे, माफ़ कर दे ना, तो दोनों ख़ानदान की मोहब्बतें कितनी सलामत रह जाएगी। अच्छा, यूनिटी इससे मजबूत होती है। आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने से आपकी यूनिटी मजबूत होगी, आपकी ताकत मजबूत होगी, आपके कंधे मजबूत होंगे, कहते ना आप मजबूत होंगे। अगर ये टूट फूट का शिकार होंगे तो जाहिर सी बात है कि कौमें वैसे बिखर जाती हैं। बड़ी बड़ी कौमें आपस में तजाद और लड़ाई झगड़ों की बिना पर, दर गुजर ना करने की बिना पर फूट पड़ गई और आपस के ख़ानदान ख़राब हो गए। तो अगर वाकई बंदा ये जहन बना लेना कि यार मुझे तो मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारनी है, भले कितनी भी तकलीफ पड़े। सही है, सही है। अच्छा, आप भी तो बर्दाश्त करने का जहन बनाएं। वो कहा जाता है कि आपको भी बहुत सारे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल। यकीन माने FGN चैनल के नाजरीन, आपको भी बहुत सारे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। आप भी किसी का बर्दाश्त कर लीजिए, तो आप बर्दाश्त करेंगे तो वो भी बर्दाश्त करेगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा ना, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी आप बर्दाश्त करने, कभी कभी ये सोच रहा होता है कि इंसान, लोग मेरे साथ नरमी करें, ना मेरे साथ जुल्म ज्यादती ना करें, लेकिन फिर इंसान अपने अपने मिजाज पे भी तो गौर करे ना कि भाई वो क्या कर रहा है। वो इसलिए कहा जाता है कि जैसा चाहते हो ना अपने साथ वैसा करना शुरू कर दो। क्या बात है। आप अपने साथ भलाई चाहते हो, भलाई करना शुरू कर दो। नरमी चाहते हो, नरमी करना शुरू कर दो। आप चाहते हो लोग मुझे सलाम करें, सलाम करना शुरू कर दो। आप चाहते हो मैं जब भी जाऊं तो लोग मुझे मुस्कुरा कर देखें, आप भी मुस्कुरा कर देखना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि मैं जाऊं तो लोग मुझे गले लगाएं, तो आप भी गले लगाना शुरू कर दो। इस चीज को ना दुआओं के अंदर भी कहा जाता है कि भाई आप किसी चीज की दुआ करना चाहते हैं अपने लिए, तो आप दूसरों के लिए वो करना शुरू कर दीजिए, वो चीज आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो यूं अंदाज होना चाहिए, नरमी अपनाएंगे। अच्छा, एक जुमला जो कहा जाता है कि नरमी अपनाएं फायदा उठाएं, नरमी अपनाएं फायदा उठाएं। और शेर भी है मेरे सुन्नत का है, फलाहो कामरानी नरमी आसानी में है, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। तो नरमी उठाएं, नरमी अपनाएं, फायदा उठाएं। इस पर आप क्या फरमाएंगे? नरमी करनी भी है और कहते हैं ना बर्दाश्त करना है, फायदा भी उठाना। फायदे तो बेशुमार हैं। बंदा वाकई जैसे नहीं आपने शुरू में कहा कि जैसे कहीं पर मसला हो गया तो अब नहीं चलती वहाँ तो नरमी कर लेता है, बर्दाश्त भी कर लेता है। जहाँ चलती है वहाँ नरमी नहीं करता। तो बाज़ मरतबा ये भी होता है कि वो नरमी नहीं करता और सख्ती करता, तो बाद में उसी को नुकसान उठाना भी पड़ता है। कि जिसको समझ रहे थे कि ये कमज़ोर है, बाज़ मरतबा वो सर का निकलता है, तो फिर आजमाइश भी हो जाती है। तो भलाई इसी में है कि सबके साथ नरमी करे, भले वो नीचे है ऊपर है, कहते हैं ना दबता है नहीं दबता है, बस ये ज़हन बन जाए कि अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे नरमी करनी है। और जो नरमी करता है, ये नरमी प्यारी सिफत है और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहते हैं तरीक़ेकार भी है नरमी करना। तो इस सुन्नत पर भी अमल करना चाहिए। और ये दर गुजर करना, इसकी तो फजीलतों में बेशुमार फजीलत है। एक हदीस पाक में आता है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि 3 बातें जिस शख्स में होगी, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसका हिसाब बहुत आसान तरीके से लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब जन्नत में जाने का कहते हैं टिकट मिल रहा है, 3 चीजें देनी पड़ेगी। जैसे दुनिया में कोई टिकट लेना होता है तो कुछ पेमेंट देना पड़ता है, तो यहाँ जन्नत का टिकट मिल रहा है, जन्नत में जाने का कहते हैं वो मौका मिल रहा है, परवाना मिल रहा है। 3 अमल कर दे। अच्छा, 3 अमल ऐसे नहीं है कि जनाब आपको बहुत पहाड़ पर चढ़ना है और आपको 1 साल तक उतरना नहीं है, खाना पीना बंद कर देना है और 24 घंटे नमाजें पढ़नी है। ये अमल करोगे तो जन्नत में दाखिला मिलेगा, ऐसा अमल भी नहीं है। कितना आसान अमल है। पहली बात फरमाई गई, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। क्या बात है। ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी हमने जो वाकया सुने हैं, तो ये प्रैक्टिकल, यानी ये तो फरमाया गया है मगर हमने तो प्रैक्टिकल सुना ना, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको अता किया है। वाकयात है, जिस खाने काबा की चाबी जिस शख्स ने रोकी थी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाता है, उस्मान एक वो वक्त आएगा जब मक्का फतेह होगा और ये चाबी तुम मुझे दे रहे होगे। क्या बात है। और वो सारा फतेह मक्का के दिन सब जो सर निगू खड़े हैं और वो चाबी पेश करते हैं। और हमारे आका का अफ़्व करम देखिए कि जिसने चाबी नहीं दी थी
جس نے اس میں داخل ہونے سے روکا تھا وہ چابی ہمارے آقا نے انہیں کو عطا فرمائی کہ تمہاری نسلیں جو ہے نا یہ خانہ کعبہ کی کتنی بڑی بات، کتنی بڑی کتنا بات بڑا دل، کتنا دریا دل کہ جس نے نہیں دیا تھا اسی کو چابی دی، اور کیا مطلب ماشاءاللہ فرمایا کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ تمہاری نسلوں میں سلسلہ۔ دوسری حدیث پاک میں دوسری بات فرمائی گئی، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو، جو رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، اور تیسری بات فرمائی جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ تو تکلیف پڑ جائے، کسی کی وجہ سے پرابلم آ جائے تو اس کو معاف کر دیا کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ نا کہ جو تمہیں عطا کریں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہمارا معاملہ یہ کہ جو مجھے دے گا میں اس کو دوں گا۔ دعوتوں میں یہی ہوتا ہے، مجھے 2 کی دعوت دی تو میں 2 کی دعوت دوں گا، مجھے لفافے میں 500 روپے دیے میں بھی 500 روپے دوں گا، بلکہ نوٹیں بنی ہوتی ہے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے۔ شادی میں جانے کے پہلے بک اوپن کی جاتی ہے، وہ ہمارے گھر آیا تھا تو کتنا دیا تھا، اتنا، تو شادی میں کتنوں کی دعوت دی، اتنی۔ اچھا، کسی سبب سے بیچارہ دعوت نہیں دے سکا، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کارڈ کسی کو دیا تھا وہ دینا بھول گیا، یا ہو سکتا ہے اتنی گہما گہمی گھر میں شادی ہوتی ہے بیچارہ نہیں لکھ پایا، نام ذہن میں نہیں آیا، اب اس کو اتنا ایشو بنایا جاتا ہے، اب اس سے جو دشمنی رکھی جاتی ہے، اور جب گھر پر دعوت ہوتی تو اس کو تو دوں گا ہی نہیں۔ واقعی ہمارا اسلام تو ہمیں یہ تربیت کر رہا ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا۔ اب سٹارٹنگ کہتا ہے نا، جس نے مجھے نہیں دی سٹارٹنگ اسی سے کروں گا۔ اچھا، 2 کی دعوت دینے والا تھا، پورے گھر کی دعوت دوں گا، یہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ گیپ جو ہے نا بندہ خود بڑھا رہا ہوتا ہے، یہ گیپ، یہ فاصلے اللہ کرے ختم ہو جائے نا تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اصول جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ میں مطلب اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ برا ہوں، تو اس پر کیا فرمائیں گے؟ مطلب یہ اصول ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ آخر کا جملہ ہے نا، بروں کے ساتھ برا ہوں، تو واقعی تو ہے تو برا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی برائی کا خود ثبوت دے رہے ہیں نا، اپنے واقعی بول رہے ہیں نا، زبان سے بول رہا ہے کہ میں بروں کے ساتھ برا ہوں۔ اچھا بندہ تو وہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور بروں کے ساتھ بھی اچھا ہوں۔ کیا بات ہے، اور بروں کے ساتھ اچھائی کی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمن، فتح مکہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جنہوں نے کہا جائے کہ 53 سالہ جو زندگی تھی اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے تکلیف پہنچائی، جان کے در پہ ہوئے، ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو درگزر کیا، معاف کر دیا۔ کیا اس کا فائدہ ملا کہ وہ ماشاءاللہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ اگر ہمارے اندر بھی رہا، اسی آقا کے تو غلام ہیں، کیا بات، اسی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے گر ہو نہ عشق مصطفیٰ، تو زندگی فضول ہے۔ یہ نعرہ تو لگا لیتے ہیں، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کی بات آتی ہے تو یار یہ ہمارے سے نہیں ہوتا ہے، وہاں ایگو آ جاتا ہے، کہتے ہیں نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں، اس نے سب کے بیچ میں یوں بولا یوں کیا۔ ارے جناب چھوڑ دو یہ سارے معاملات، اللہ کرے پیار محبت کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے کہ بازو کی اپنے گھر میں نہیں بنتی ہے، بچوں کی امی کے ساتھ بندہ ایگو رکھ رہا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ایگو ہوتا ہے، والدین کے ساتھ ایگو۔ بعض ایسی بھی نافرمان اولاد ہے کہ ماں باپ کو الگ کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ایگو، تم نے میرے ساتھ یوں نہیں کیا تھا، تم نے میرے، ارے اللہ کے بندے یہ تیرے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کریں گے۔ اچھا، سگے بھائی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک، سال ہاں سال گزر گئے، اچھا پڑوسیوں کے ساتھ نہیں بنتی، یہی ایگو کا معاملہ آ جاتا ہے۔ درگزر نہیں ہے، جب تک بندے کے اندر برداشت اور درگزر نہیں آئے گی اس کی زندگی اچھی گزر نہیں سکتی ہے۔ اس کو پڑوسیوں کے ساتھ بھی درگزر کرنا پڑے گا، لیٹ گو کرنا پڑے گا، تبھی آپ کی پڑوسیوں کے ساتھ بنے گی۔ اچھا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہ کرنا پڑے گا، مارکیٹ میں آپ کاروبار کے لیے بیٹھے تو وہاں بھی درگزر کرنا پڑے گا، تب بزنس چلے گا۔ پکڑ کر بیٹھے رہو گے تو بزنس چلے گا نہیں۔ کئی جگہوں پہ مجبوراً بندہ کرتا ہے، کبھی مال کی وجہ سے کرتا ہے، بھائی نہیں کروں گا تو کسٹمر چلا جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا، نقصان ہوتا ہے۔ جب مطلب نتیجہ جلدی نکلتا ہے نا تو پھر بندہ سدھرتا ہے۔ مال کے لیے بندہ درگزر کر سکتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے درگزر نہیں کر سکتا۔ اللہ مال زیادہ اہمیت رکھتا ہے، رب کی رضا اہمیت رکھتی ہے، اور واقعی جب رب راضی ہوتا ہے نا تو مال تو کچھ بھی نہیں ہے، مال تو کہتے ہیں نا سائیڈ آپشن ہے، بہت ساری نعمتیں اور برکتیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو یہ جو صفات بیان کی گئی ناظرین کرام، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں سننے میں کتنا مزہ آ رہا ہے، اب سننے میں تو مزہ آیا ہے لیکن ہو سکتا ہے نیت بھی بن رہی ہو، تو اس کو جو ہے وہ ابھی سے ہی جو ہے نا وہ نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں، تو انشاءاللہ مزید ہماری زندگی میں سکون ملے گا اور ہمارا وقت بھی جو ہے وہ اختتام کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی انداز تھا، جہاں آپ نے اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف کیا، تکلیف دینے والوں کو معاف کیا، وہیں آپ کے سامنے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا،
اللہ کے خلاف ہوتا، اللہ کا دشمن ہوتا، تو اس کو آپ نے معاف نہیں فرمایا، صحیح، بالکل بلکہ آپ کو جو ہے جلال آتا، آپ جو ہے اس کے تنبیہ بھی فرماتے. تو آج ہمارا انداز کیا ہے؟ وہ انداز اگر سیرت کا ہم یہ بھی اپنائیں. آج اگر اسلامی جو چیزیں ہوں گی یا جو شریعت کے قوانین ہیں اس پر اگر عمل نہیں ہے، آج بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس پر غصہ نہیں آئے گا، اس میں لیٹ گو جانے دو، بچہ ہے. آج گانے گنگنا رہا ہے بچہ، آج بچہ بڑا ہو کر نوجوان ہو کر کون سے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، بچے نے مانگا کہیں مطلب اجازت مانگا، بھائی دوست جا رہے گھومنے کے لیے، پارٹی ہوگی، پکنک ہوگی، وہاں کیا کیا انداز ہوگا، وہاں نمازیں ہوں گی کہ نہیں، کون سا انداز، نہیں جانے دو. یہاں بچے نے کوئی ایسی غلط کام کر لیا، شریعت کے خلاف کام کر دیا، وہاں معافی. اور جہاں ذاتی معاملہ کوئی ہوا تو بالکل الٹ جو معاملہ چل رہا ہے. سرکار کی سیرت سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو وہاں معاف نہ کرے بلکہ اس پر تنبیہ کرے، اصلاح کرے، اور جہاں اپنی ذاتی نقصانات پہنچے تو وہاں معاف کرتے چلے جائیں. ہماری دوستیاں بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ہماری دشمنیاں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اور جہاں پر واقعی میں معاف جو ہے وہ شریعت ہی نہیں کہتی کہ بھئی معاف کیا جائے یا پھر اس طریقے کا انداز اپنایا جائے نرمی والا، تو وہاں پر اتنی حد تک جو ہے نا وہ انسان کو اس انداز میں بھی رہنا پڑتا ہے کہ بھئی وہاں پر اگر سختی نہیں کرے گا تو پھر کچھ غلط ہو جائے گا. تو سختی اچھی چیز کے لیے سختی بھی کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. آئیے ساتھ میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ عز و جل ہمارا یہاں پر مل کر جمع ہونا اور تیرے محبوب بندوں کا، تیرے محبوب کا ذکر کرنا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر نرمی، عفو درگزر والی صفت کو پیدا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یہاں پہ جو حاضرین حاضر ہیں اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز آرزویں ہیں، التجائیں ہیں، تمنائیں ہیں، جتنی بھی آرزویں ہیں، ان تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو